المجادلہ مدنی ہے اور اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صفحہ نمبر 873 کوئی نہیں، صرف کا پارہ آج شروع ہو چکا ہے۔ قد سامع اللہ، بے شک سن لی اللہ نے، قول التی، اس کی بات، تجادلو کا جو تکرار کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، اس عورت کی بات ہم نے سن لی ہے۔ وَتَشْتَكِي، آپ سے تکرار کر رہی تھی اور شکوہ کیے جاتی تھی اللہ سے، دعائیں بھی اللہ سے۔ واللہ، اور اللہ، یسمع، سن رہا تھا، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی، وسیع ہے جس کی سماعت تمام آوازوں پہ، جس کی سماعت تمام آوازوں پہ وسیع ہے۔ لقد جاءت المجادلۃ، ایک عورت آئی، النبی جی، آقا کی بارگاہ میں تکرار کر رہی تھی، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے کونے میں تھی، ما اسمع ما تقول، مجھے یہ نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی، اب حضرت عائشہ نے پہلے یہی کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس کی سماعت وسیع ہے، میں نہیں سن رہی تھی۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، میں تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس عورت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اللہ سن رہا تھا۔ وہ گفتگو کیا ہوئی اور اس کے اندر کیا تھا؟ پڑھیے اگلی آیت، پڑھو جی۔ الذین یظاہرون، تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین یظاہرون منکم، جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے۔ پچھلے سپاروں میں ایلا کی تعریف گزری تھی، اب ظہار آ رہا ہے۔ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ نہیں ان کی مائیں، ان امہاتہم، نہیں ان کی مائیں، الا اللہ ولدنہم، بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ ماں حقیقی وہ ہے جس نے اپنے بچے بچی کو جنم دیا ہے، اس کے علاوہ ویسے تو ماں عرفاً بولا جا سکتا ہے، حقیقی ماں وہ ہے جس نے جنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ، بے شک یہ، لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، کہتے ہیں بہت بری، من القول، بات، وزورا، اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بلا شبہ اللہ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب ظہار کی تعریف یہ ہے، خاوند اپنی بیوی کو کہے کسی ایسی محرم عورت سے، ایسی عورت سے تشبیہ دے جس کا حرام ہونا عارضی حرام نہیں، ہمیشہ حرام ہونا ہے، حرمت جس کی عارضی نہیں ہمیشہ ہے، وہ یہ ہے تشبیہ دی جائے۔ تشبیہ کیا دی جائے؟ اپنی بیوی کو خاوند یہ الفاظ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی گردن میری ماں کے سر یا میری ماں کے نصف کی طرح ہے، مقصد جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے اس طرح تو حرام ہے، تشبیہ دی جائے کسی ایسی چیز سے یا کل سے تشبیہ دی جائے، یہ ہوتا ہے ظہار۔ لیکن ظہار کے اندر 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے، جس عورت سے بیوی کو تشبیہ دی گئی ہے اس عورت کی حرمت عارضی نہ ہو۔ مثلا ایک ہے بیوی، بیوی کی جو بہن ہے وہ اپنی بیوی ہوتے ہوئے اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک بیوی کو طلاق دی جائے تو اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، اس کی حرمت عارضی ہے۔ اگر بیوی کی بہن سے بیوی کو تشبیہ دی تو ظہار نہیں ہوگا، کوئی کفارہ نہیں ہوگا، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ ہے جس عورت سے تشبیہ دی ہے وہ محرم ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر عورت نے یہ الفاظ شوہر کو کہے لغو ہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ مرد کا اعتبار ہے، مرد ظہار کر سکتا ہے، عورت نہیں کر۔ اگر عورت مرد کو کہے تو میری فلاں، یہ لغو بات ہے، کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جب تک مرد کفارہ ظہار کا نہیں دے گا
تب تک جمع نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ہے۔ یہ 4 چیزیں اس زہار کی جو ضروری تھی وہ میں نے بتائی ہیں، لیکن ہوا کیا تھا سب سے پہلے؟ اچھا، جاہلیت میں یہ جو لفظ ہے نا میں نے بتائے ہیں کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں کی گردن، اس طرح بیوی کو کہا تو جاہلیت میں طلاق واقع ہو جاتی تھی، لیکن اسلام نے کہا طلاق تو واقع نہیں ہوتی لیکن تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ سب سے پہلے اسلام میں کس نے زہار کیا تھا؟ کون سے صحابی ہیں؟ سنیں، کہتے ہیں کان الرجل اذا قال لامرأته فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں جب مرد اپنی عورت کو کہتا انت علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، حرمت علیہ، طلاق واقع ہو جاتی۔ یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ لیکن فکان اول من ظاہر فی الاسلام اوسن، پہلے وہ بندے جس نے اسلام میں زہار کیا ان کا نام ہے حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے نیچے کون تھی؟ کہتے ہیں ان کے نیچے نکاح میں ابنۃ امن یقال لها خویلۃ بنت ثعلبہ، ان کے نکاح میں تھی حضرت خویلہ بنت ثعلبہ اور چچا زاد بیٹی تھی، چچا زاد۔ سنیں جی، کہتے ہیں فظاہر منہا، اب انہوں نے زہار کر دیا اپنی بیوی کو، یہ الفاظ کہہ دیے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ فَأُس کی تافی یدیہ، کہتے ہیں ما اراکی الا قد حرمتی علیہ، ان کی بیوی کہنے لگی اب میرا یہ خیال ہے کہ آپ مجھ پر حرام ہو گئے ہیں، لیکن وقالت لہو مثل ذالک قال فانطلقی الی رسول اللہ، حضرت اوس کہتے ہیں چلی جا رسول اللہ کے پاس پوچھ کر آؤ۔ فاتت رسول اللہ، آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، فوجدت عندہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتی ہے، فقالا، میرے آقا ابھی آ کے کچھ بتایا نہیں، آقا خود بتاتے ہیں، فرمایا یا خویلۃ ما امرنا فی امریکا بشیء، جو معاملہ تو لے کے آئی ہے ابھی اس معاملے پہ رب کا قرآن نہیں آیا، آ کر واقعہ بتایا نہیں، میرے آقا نے خود بتایا، فرمایا جو معاملہ تو میرے پاس لے کے آئی ہے رب کی واش کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں فانزل اللہ علی رسولہ، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میرے آقا نے حضرت خویلہ کو بلایا، فرمایا ابشری، فرمایا تو خوش ہو جا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اچھا یہ تو یہ ہے، آگے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اب میرے آقا نے فرمایا اس کا یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے سوا حضرت اوس کا کوئی غلام نہیں ہے، میں خود غلام ہوں، میرے سوا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انہ یشرب فی الیوم 3 مرہ، اگر وہ ایک دن میں 3 مرتبہ پانی نہ پیے لذهب بصرہ، اس کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اگر یہ بھی نہیں ہے 2 مہینے کی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رکو، ہمارے پاس کچھ آئے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ آیا، میرے آقا نے عطا فرمایا جاؤ خود بھی کھاؤ، صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ آقا قرآن ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا کفارہ ادا فرمایا۔ ایک روایت، لیکن یہ جو میں نے ابھی واقعہ سنایا ہے یہ تھا عبداللہ بن عباس کی زبانی، لیکن میرے سامنے کوئی 3-4 روایت اور اسناد سے ایک اور بھی واقعات ہیں جن میں مختلف قصہ ہے، لیکن ان میں راوی یہی ہیں جن کا قصہ ہے حضرت اوس اور ان کی بیوی حضرت خویلہ بنت ثعلبہ۔ اب 3 چیزیں ہیں، پہلے تو یہ کرنی نہیں چاہیے بات، اگر کر دی ہے تو پھر بیوی ویسے حرام نہیں ہوتی جیسے طلاق والی حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں کفارہ ہے، کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غلام، اب چونکہ ہمارے اس ملک میں معاشرے میں غلام رہے نہیں ہیں، 2 مہینے کے مسلسل روزے، اب اگر کسی پہ یہ بھی گرا ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے زہار کا کفارہ۔ یہ کہاں ہے؟ پڑھیے قرآن۔
زہار کی مذمت کی اب حکم بیان کیا جا رہا ہے. جو لوگ زہار کر بیٹھے اپنی عورتوں سے پھر وہ پلٹنا چاہیں اس سے جو انہوں نے کہی، فتحریر، تو آزاد کرے غلام، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرنا پڑے گا. ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے جس کا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو آگاہ ہے. یہ ہے قرآن. حدیث یہ ہے اگر کسی نے کفارہ دینے سے پہلے ہاتھ لگا لیا، جماع کر لیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں، یا رسول اللہ ظاہرت من امراتی، اپنی عورت سے زہار کیا لیکن فوقعت علیہا قبل ان اکفرہ، کفارہ دینے سے پہلے وقوع ہو گیا. فرمایا ما حملک علی ھذا، آپ نے فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. یہ ساتھ دعا دی. تو صحابی نے ایک مجبوری پیش کی، فرمایا فلا تقربھا، چلو یہ تو ہو گیا، کفارہ نہیں ہے اس کا دوبارہ، لیکن آئندہ قریب نہ جانا جب تک وہ نہ کر لے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. حتی امرک اللہ، حتی تفعل ما امرک اللہ عز وجل. پڑھیے جی، پہلی یاد کرو اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے. پھر فمن لم یجد، جس کے پاس طاقت نہیں ہے غلام آزاد کرنے کی، پاس جو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ دوسرا آپشن. فمن لم یستطع، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، کس پر؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے پر، فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. پہلا غلام آزاد، دوسرا 2 مہینے کے مسلسل روزے، تیسرا غلام 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ذالکا، یہ لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم تصدیق کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں یہ وہ کافر نہیں ہے جو کافر ہیں، یہاں کافر کا جو معنی ہے منکرین، انکار کرنے والا، کہ جو اس زہار کا انکار کرے گا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.